بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی بدایت سورة الشعراء سورة الشعراء بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلك آیات الكتاب المبین لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. برادران و خواہران اسلام، المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں المہدی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام بسم اللہ سے والناس تک درس تفسیر قرآن مجید کی نشست نمبر 215 کا 215 کا آغاز ہو رہا. آج کا درس شروع ہو رہا ہے سورۃ الشعراء سے. شعراء انگلش میں آپ کہیں گے پوئٹس. آج کی جو نشست ہے یہ شاعروں کے ساتھ مختص ہے. شاعروں کے بارے میں ہم آج کا درس پڑھیں گے. زمانے جاہلیت کے جو شاعر تھے ان کو کنڈم کیا گیا. وما علمناہ الشعر وما ينبغي لہ. ہم نے اپنے حبیب کو شعر نہیں سکھایا. حضور نے زندگی میں کوئی شعر نہیں کہا. کوئی شعر نہیں ہے حضور کا. ایک بے وقوف نے مجھے کہا میرے پاس دیوان النبی ہے. میں نے کہا تو دیوانہ. حضور نے جب شعر ہی نہیں کہا پاگل تو تیرے پاس دیوان کہاں سے آ؟ ہم قرآن کی بات مانے یا تجھ بے وقوف کی بات مانے؟ دیوان نبی ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں خدا نخواستہ کہ شاعری کوئی بری چیز ہے. شاعری بڑی اچھی چیز ہے اگر وہ حدود و قیود شریعت کے دائرے میں ہو. ہمارے مولا کائنات کا ایک دیوان ہے. کیا اشعار ہیں مولا کائنات. سبحان اللہ. ایک ایک شعر پر کائنات کو وار دیا جائے جو مولا علی نے کہے. ظاہر ہے کہ یہ عشقی شاعری، یہ لست والی شاعری، یہ فریب اور مکر والی دھوکوں والی شاعری، اس کو کنڈیم کرتا ہے قرآن. وہ شاعری کہ جس سے شعور انسان میں وحدت الوجود والے خالق کا تصور آئے، جس کے تحت شعور میں آقا سے محبت ہو یا اہل بیت عصمت و طہارت سے عشق واگزار ہو. وہ شاعری بڑی اپریشیٹڈ ہے. یہ جو شاعری کو ہم کنڈم کر رہے ہیں وہ شاعری جس میں تخیلات ہیں، زیادہ تر سراب ہی سراب ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اس شاعری کو مکے کے اندر ہی کنڈم کر دیا گیا تھا. وہ 7 قصیدے، 7 معلقات. وہ قاری صاحب نے بھی کتاب پڑھی ہے، ہم نے بھی پڑھی ہے. بڑی مشکل کتاب تھی، بلکہ میں نے کوٹلہ جام میں جب وہ شاید 7 معلقات شروع ہوئی تو میں نے استاد جی کو
گولی دینے کی کوشش کی. جی ہاں اتنی مشکل کتاب تھی تو انہوں نے کان پکڑوائے استاد جی نے. پھر میں نے جا کے اس کتاب کو پڑھا. پہلے تو میں نے کہا کہ چکر ہی دے دوں. مشکل کتاب ہے بڑی. 7 معلقات 7 قصیدے تھے. وہ دنیا عرب کے ان شاعروں کے جو جہالت کی شاعری کرتے تھے ان کے 7 قصیدے تھے. انہوں نے 7 قصیدوں والے جاہل شعراء نے اپنے قصیدے سید صاحب لٹکا دیے خانہ کعبہ کے دروازے پر اور کہا کہ اس کا کوئی جواب لے آؤ. تو حضور نے جا کر وہاں پر سورۃ الکوثر کو لٹکا دیا. جب سورۃ الکوثر آقا کریم نے وہاں لٹکائی تو 7 کے 7 شاعر اپنے قصیدے اتار کے لے گئے یہ کہہ کر ما ھذا کلام البشر, یہ بشر ایسا کلام نہیں کہہ سکتا. تو شاعری اچھی چیز بھی ہے. میں نے ایک حدیث شریف میں دیکھا ہے, اقتباس سے حدیث پیش کر رہا ہوں, پوری حدیث نہیں. اس کا مضمون یہ ہے کہ لکل بیت بیت فی الجنہ. اگر کوئی آقا کریم کی شان میں نعت لکھے ایک شعر سے, یا علی اولاد علی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہم اجمعین کی شان میں کوئی ایک شعر لکھے تو اللہ اس کا ایک گھر جنت میں تعمیر فرماتا. ایک شعر پر ایک گھر جنت میں ملتا. اس لیے یہ نعت پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں بلکہ بہت اچھی چیز ہے. اصل میں جو نعت ہے اگرچہ وہ مشہور تو ہے حسان ابن ثابت سے, کیوں قاری صاحب یہ اس میں بھی ذرا اصلاح کی ضرورت ہے. نعت دراصل سنت حضرت ابو طالب ہے. پہلی نعت جو کہی حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہی. ابھی حسان ابن ثابت کو تو ایمان لانے کا خواب و وہم و گمان نہ تھا جب ابو طالب علیہ السلام نے آقا کریم کی شان میں نعت کہی. تو آج کی جو نشست ہے 115ویں, اس میں ہم سورہ شعراء کو شروع کر رہے ہیں اور اس میں اتفاق سے قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون آ جائے گا. اللہ کا حکم آئے گا کہ اذهبا, فرعون کی طرف دونوں بھائی جاؤ. موسیٰ علیہ السلام خواہش کرتے ہیں کہ میرے بھائی پر بھی وحی کر, تو ہم دونوں بھائی اکٹھے مل کے جائیں. پھر موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو فرعون کہتا ہے یہ جادوگر ہے. پھر جادوگروں کو بلایا جاتا ہے اور جادوگروں کے ساتھ پھر باقاعدہ ڈائلاگز ہوتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو چیلنج کیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا ڈالتے ہیں اور وہ عصا ثعبان مبین بن جاتا ہے. الی آخر یہ اسٹوری تقریباً 40 آیتوں تک بلکہ 50 آیتوں تک حضرت موسیٰ اور فرعون کے ڈائلاگز اور ان کا انجام جو جادوگر تھے ان کے ارد گرد گھومتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسیم میم. ایک میں ہوم ورک دے رہا ہوں. قرآن مجید میں کچھ صورتیں وہ ہیں جن کو تواسیم کہتے ہیں. آپ نے یہ لکھ کے لے آنا ہے کہ وہ ٹوٹل کتنی ہیں جو تا سین میم سے شروع ہوتی ہے. تواسین تا سین. علیکم السلام. یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ تواسیم یا تواسین یہ کون کون سی صورتیں ہیں. یہ آپ نے اگلے ہفتے درس نہیں ہوگا کیونکہ شب برات ہے سیٹرڈے کو, تو سنڈے بالکل آف رہے گا تاکہ جو لوگ روزہ رکھیں اور شب بھر عبادت کریں. یہاں پر بھی شب بھر انشاءاللہ سینٹر کھلا رہے گا اور اللہ کے حکم سے مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک یہاں پر اعمال ہوں گے. الحاج قاری سید محمد اصغر نقوی صاحب اور مولانا انور علی صاحب کچھ دیر کے لیے مولانا انور علی رہیں گے. پھر سید صاحب انشاءاللہ فجر کی نماز تک اعمال کرائیں گے اور عریضے بھی لکھوائیں گے. عریضے بھی انتظامیہ کی طرف سے پیش ہوں گے. تو اگلے سنڈے کے بعد جو درس ہوگا اس میں آپ نے یہ لکھ کے لے آنا ہے کہ کل تاسین میم والی تواسین کل کتنی ہے. اچھا, اس میں جیسے کہ ابھی قاری صاحب پڑھا رہے تھے
तासीम मीम, देखिए तासीम मीम यूं पढ़ना है। 99% लोग ये गलत पढ़ते हैं, तासीम मीम ये गलत। तासीम मीम, सीन को भी 4 से 6 मरतबा ले जाना है नीचे, मीम को भी, और सीन को मीम पे डालना है, इसलिए कि शद है। ये जितने फन खान बने फिरते हैं लीडर वगैरह, इनमें से किसी को कुरान नहीं आता, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुरान पढ़ लें। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये आयात उस किताब की है जो किताब मुबीन है, ये बयान करने वाली जो किताब है उसकी आयात है जो यहाँ पर बयान हो रही है, जो सूरह शुआरा की आयात। तिलका आयातुल किताबिल मुबीन, ये मुबीन किताब की आयात है। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, ऐ मेरे हबीब ऐसे लगता है कि आप कुड़ कुड़ के इस कौम के लिए, उम्मत के लिए खुद को खत्म कर लेंगे। हुजूर इतने कुड़ते थे कि ये ईमान नहीं ला रहे, ये बावजूद इसके कि मुझसे सुबह शाम देख रहे हैं मोमिन नहीं हो रहे। आजकल मौलाना बेचारे कुड़ते हैं, आइम्मा जुमा वल जमाअत कुड़ते हैं कि हम इनको बुला रहे हैं, ये आने के लिए तैयार नहीं। राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं, किसको देखा। तो हुजूर जो कुड़ते थे, ये बाखिउन नफ्सा का, बाखे कहते हैं हलाक कर देना, खत्म कर देना, कि शायद कहीं ऐसे ना हो मेरे हबीब कि आप कुड़ कुड़ के खत्म ही कर दें अपने आप। ये किससे आ रहा है कि इतना ना कुड़िए, इतने परेशान बरी ना कीजिए, अल्लाह यकूनु मोमिनीन, कि ये लोग मोमिन नहीं हो रहे। इसकी वजह से अब इससे 2 चीजें समझ में आती। एक चीज ये अल्लाह की थपकी है आका करीम कि मेरे हबीब आप घबराएं नहीं, मुबल्लिग का काम ये थोड़ी, आप पहुंचा दीजिए, ठीक है आकाम मेरा मामला है और इस उम्मत के साथ मैं निपट लूंगा। एक तो थपकी हुजूर को दी जा रही है, दूसरी बात यह कि हुजूर का इस्तिराब समझाया जा रहा है कि ऐ बदअमल उम्मतियो, हुजूर तो चाह रहे हैं कि वो कुड़ कुड़ के मर जाएं तुम्हारी ज़बू हाली पर, फिर भी तुम उनकी फॉलोइंग नहीं करोगे, उनकी इताअत नहीं करोगे। 2 चीजें समझाई जा रही। हरीस का लफ्ज कहा है थोड़ा, ऐ मेरे हबीब आप हरीस हैं। देखिए ये लफ्ज हालांकि ये इसाए अदब है, मगर सिर्फ इसलिए कहा कि आप अपनी उम्मत को बख्शवाने के लिए मेरे हबीब बड़े हरीस हैं। आप चाहते हैं कि आपकी उम्मत किसी तरह बख्शी जाए। ये आका करीम की उम्मत को सोचना चाहिए कि वो कितना बख्शवाने वाले नबी थे और हैं नबी, मगर हम हैं कि समझ नहीं रहे। लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन, इन नशा, ये बताता हूँ हमेशा कि वो अलिफ जिसके ऊपर जज़्म हो वो हमजा होता है, वो अलिफ नहीं, वरना होता इन नशा। ये है इन नशा, क्यों करें नशा नहीं पढ़ते, अक्सर लोग नशा पढ़ते हैं, उनको तभी तो नशे चढ़ जाते हैं। जी हाँ, इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाए, अगर हम चाहें नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाए आयत, तो उन पर भी आसमान से आयत नाजिल कर दे, मौजज़ा नाजिल कर दे। फज़ल्लत अअनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन, बस झुक जाएं उनकी गर्दनें उस आयत के लिए, ख़ादिईन हम्बल होकर, खुशू, खुशू जो आप नहीं कहते, हाँ, मगर ये हम नहीं करते। ऐसे नहीं कि हमने जबरदस्ती नहीं मनवाना है अपनी रुबूबियत को, वरना हम ये भी कर सकते हैं कि उनके लिए एक सितारा आ जाए, सितारा उनके दरवाजे पे आके दक्कुल बाब करे कि उठो नमाज पढ़ो, तो वो कभी नमाज छोड़ेंगे नहीं। मगर हम यूं नहीं चाहते, हाँ, ये हम नहीं चाहते हैं कि उनके लिए मौजज़ा है तभी वो नमाज पढ़े। वमा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिनर रहमान मुहदसिन, और उनके पास रहमान की तरफ से कोई नसीहत नहीं आती
الا کانوا عنہ معرضین، انلیس مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیرنے والے ہو۔ نصیحتیں تو آتی ہیں اچھی سے اچھی، نہیں سے نہیں، مگر قوم کا کام ہے منہ پھیرنا۔ فقد کذبوا فسیأتیہم، پس انہوں نے جھٹلا دیا، فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، اور ہم عنقریب لے آئیں گے ان کے لیے ان کی خبریں جو ہمارے پیغام کے ساتھ ٹھٹھا و مذاق کیا کرتے تھے۔ ہم لے آئیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، قوم عاد کہاں گئی، قوم سمود کہاں گئی، مدین والے کہاں گئے، وہ نوروز کے دن بت پرستی کرنے والے رس والے اصحاب رس کہاں گئے، قوم لوط کہاں گئی، قوم نوح کہاں گئی، یہ نمرود کہاں ہے، فرعون کہاں ہے، ہم لے آئیں گے، گھبرائیں نہیں۔ اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف غور و خوض نہیں کیا کہ ہم نے کتنے کتنے جوڑے بنائے ہیں، ہر ایک میں سے ہم نے جوڑے جوڑے اگائے ہیں۔ یہ دیکھتے نہیں ہیں کس طرح ہم ان کھیتیوں کو لہلہاتے ہیں، کس طریقے سے ہم جوڑے جوڑے جفت جفت پیدا کرتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیہ، یہ کھیتیاں جوڑے جوڑے پیدا کرنے میں بھی ایک عبرت ہے اگر یہ سمجھیں تو۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، البتہ نہیں تھے اکثر ان میں سے ایمان لانے والے۔ اکثر نے دیکھا بھی، کھیتیاں بھی ہم نے اگائیں، سب کچھ ہم نے کیا، مگر وہ ایمان لانے والے نہ۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور تحقیق آپ کا رب عزیز بھی ہے، غالب، رحیم بھی ہے، رحم، زیادہ رحم کرنے والا۔ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اب یہ قصہ موسیٰ شروع ہو گئے۔ وَإِذْ نَادَىٰ، اے میرے حبیب اس وقت کو بھی یاد کرائیے اپنی امت کو جب ندا دی آپ کے رب کو، آپ کے رب نے موسیٰ کو، آپ کے رب نے ندا دی موسیٰ کو۔ کیا ندا دی؟ اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ وہ جائیں ظالم قوم کے پاس۔ اب ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو گھیر کے لے بھی آئیں اپنی محفلوں میں تو ہمارے بعض بھائی ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ وہ کبھی ان کی 7 نسلوں میں سے کوئی آئندہ نہیں آئے۔ ظاہر ہم محنت کر رہے ہیں کہ لوگوں کو گھیر گھار کے لے آئیں، اور یہ محنت ہماری برباد کر رہے ہیں کہ بھگا رہے ہیں۔ ان کو جذباتیت میں 1 منٹ کی جذباتیت کی وجہ سے ہماری 10 سال کی محنت برباد ہو جاتی ہے۔ جذبات پر کنٹرول رکھنا ضروری ہے، ایسے نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آل محمد کے مذہب کو نقصان پہنچے۔ ظالم کے پاس بھی جانا ہے۔ ہم نے یہ قرآن سے سیکھا ہے کہ ظالم کے پاس بھی ہم نے تبلیغ کے لیے جانا ہے۔ فرعون کیوں نہ بن جائے، یہاں بھائی بھائی کو تبلیغ نہیں کرتا، یہاں باپ اولاد کو تبلیغ نہیں کر رہا، بہن بہن کو تبلیغ نہیں کر رہی، یہاں تبلیغ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں باقاعدہ۔ یہاں پر مولانا کو منع کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال آئے تو آپ جواب مت دیجیے گا تاکہ ہماری جہالتوں کے پول نہ کھلے۔ یہ افسوس کا مقام ہے واقعہ۔ بجائے اس کے چاہیے تو یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ سوال و جواب ہوتے تاکہ ہماری جو بدعتیں ہم نے بنا رکھی ہیں ان بدعتوں سے نکل کے ہم عبادتوں کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کل ایک صاحب ہیوسٹن میں فرما رہے تھے کہ اللہ بھی حسین کا مجنون ہے۔ ذرا غور فرما، ان کو کون سمجھائے بے وقوفوں کو کہ یہ امام حسین کی کوئی تعریف نہیں ہو رہی، یہ تنقیص امام حسین ہو رہی ہے، یہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں یہ لوگ، نعوذ باللہ من ذالک۔ مجنون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے حبیب خبردار آپ کو کسی نے مجنون کہا۔ قرآن کہہ رہا ہے آپ مجنون نہیں ہیں، آقا کریم مجنون نہیں ہے، اللہ مجنون ہو جائے۔ یہ جنون کا جو لفظ ہے یہ استعمال انفیلیبل پرسنالٹیز پہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ اللہ کی ذات کو اپنے وطن کے میراثیوں کی طرح نہ سمجھیں، خدا کا خوف کریں، اتنی انسلٹ نہ کریں اللہ کی ذات کی۔ امام حسین جنہوں نے اللہ کی توحید بچائی ہے ان کے جشنوں میں آپ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ مجنون ہے، جس طرح یہاں پر ایک لڑکا پڑھتا تھا کہ اللہ بھی ہلکے میں آ کے ماتم کرتا ہے۔
استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ نے اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اپنا چھوٹا بھائی سمجھ رکھا ہے آپ نے کہ اللہ ہلکے میں آ کے ماتم کرتا ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب۔ یہ شتر بے مہار بنے جا رہے ہیں کچھ لوگ، ان کو روکنے کی ضرورت ہے۔ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضین فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين۔ کون سی قوم ظالمین ہے؟ یہ بیان ہو رہا ہے۔ قوم ظالمین کون سی ہے؟ یہ عطف بیان یا بدل جو سیوطی میں پڑھا ہے۔ کون سی قوم ظالمین کی طرف جائیے آپ؟ موسیٰ قوم فرعون، قوم فرعون کی طرف جائیے۔ جو لوگ صرف مسلمانوں میں تبلیغ کرتے ہیں وہ فیل ہے، جو شیعہ صرف شیعوں میں تبلیغ کرتے ہیں وہ فیل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ فرعونیوں کے پاس بھی جائیں، وہاں جا کر بھی آپ تبلیغ کریں۔ الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں ہیں فرعون والے؟ ان کو بھی ڈرانا ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اسلام کے مبلغ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں بیٹھا رہے، آپ آؤٹ ریچ پروگرام شروع کیجئے، آگے بڑھیے۔ کل مجھے ہیوسٹن والوں نے پوچھا، بڑی ماشاءاللہ قدردان کمیونٹی ہے ہیوسٹن کی، اکا دکا غلطی تو خیر بچوں سے جوانوں سے ہو ہی جاتی ہے، اللہ معاف کرے، ان کو سمجھا بھی دیا ہے میں نے، انشاءاللہ سمجھ جائیں گے آئندہ۔ تو انہوں نے کل مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا وجہ ہے؟ ہم نے تو ایک آدمی آج تک کنورٹ نہیں کیا اور آپ ہر ہفتے ہر مہینے کنورٹ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میرا مطمع نظر لیگ پولنگ نہیں ہے، میں دوسروں کے برباد نہیں کرتا، میں ڈرٹی پالیٹکس میں اپنا ٹائم برباد نہیں کرتا۔ میری یہ کوشش ہے کہ جو تھوڑی سی عمر اللہ نے دی ہے اس میں کم از کم اتنا کام کر کے جاؤں کہ میرے جو اہل بیت ہیں، میرے سید و سردار آقا ہیں، وہ کہیں کہ شاباش ہمارے غلام تو نے واقعا صحیح کام کیا ہے۔ میری نظر اس پر ہے۔ آپ نے قوم سے داد لینی ہے، جب آپ قوم سے داد لے لیں گے، قوم تو کبھی داد دینے کی نہیں رہی۔ آپ اپنا سینہ چیر کے رکھ دیں، قوم تو کبھی آپ کو داد دے گی نہیں۔ آپ مطمع نظر اہل بیت رکھیں، اللہ کی ذات رکھیں، آقا کریم رکھیں، دیکھیے آپ سے بھی کل سے کنورٹ ہونے شروع ہو جائیں گے لوگ الحمدللہ۔ یہ میں آپ سے بھی گزارش کر رہا ہوں۔ امریکہ میں آنے کا مقصد صرف روٹی کمانا نہیں ہے۔ ہمارے آباء و اجداد میں کوئی بھوکا نہیں مرا، مجھے تو کوئی یاد نہیں ہے میری 7 پشتوں میں کوئی بھوکا مر گیا ہو۔ پیسہ تو ہم وہاں بھی الحمدللہ، یہاں سے اچھا کھانا ہم تو وہاں کھاتے تھے، یہاں سے اچھے کپڑے میں تو وہاں پہنتا تھا، یہاں سے زیادہ ویل آف میں وہاں رہتا تھا، نوکر چاکر ہوتے تھے، کبھی گاڑی کا دروازہ خود نہیں کھولا تھا، یہاں کپڑے بھی خود استری کر رہا ہوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ آپ کو اگر اللہ کی ذات نے 4 پیسوں کے لیے یہاں بلایا ہے تو اس کے ریٹرن میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے طور پر ظالموں کو جا کے تبلیغ کیجئے، ان کو عادل بنائیے، تو پھر تو آل محمد کے چاہنے والے ہیں۔ اور آئے ہوئے لوگوں کو ہی بھگانے لگ گئے تو پھر کیا؟ اس لیے آپ ذرا یہ اپنا کرائٹیریا تبدیل کریں۔ اب اچھا یہ دیکھیں قوم فرعون الا یتقون قال رب انی اخاف ان یکذبون۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف تو ہے بیچاروں کو، یہ بیچارہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ویسے نبی بیچارہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے ہاں جو بوڑھی عورتیں کہتی ہیں نا لفظ بیچارہ، جیسے ان کے پاس ایک صاحب گئے، اتفاق سے میں ساتھ تھا، وہ الیکشن لڑ رہے تھے، مجھے سفارشی بنا کے لے گئے ایک بوڑھی عورت کے پاس۔ میں نے کہا ماں جی آپ نے ووٹ دینے ہیں، تو مجھے اس نے کہا پترا اس کو بھی دوں گی جو پہلے آیا تھا اور اسے بھی دے دوں گی۔ تو ماں جی ووٹ تو ایک ہی ہوتا ہے، دو کو کیسے دے دیں گی؟ تو اس نے کہا وہ بھی بیچارہ ہے، یہ بھی بیچارہ، اور تو بھی بیچارہ۔ تو وہ بیچارہ سمجھا وہ یعنی جو انسان معصوم ہو، مسکین ہو، یہ وہ مراد ہے۔ قال رب انی اخاف ان یکذبون، فرمانے لگے اے میرے رب، موسیٰ علیہ السلام ہاٹ لائن پہ بات کر رہے ہیں بغیر آپریٹر کے، رب اے میرے رب، رب کیا ہے؟ مراد ہے یہ کہاں گئے آپ کے آقا مختار کدھر؟ وہ چھپ کے بیٹھے ادھر آ گیا ہے ادھر، وہاں شاباش، مراد ہے مرخم، ویری گڈ۔ یہاں پر اصل میں تھا ربی، یا ربی، یہ رب یا چلی گئی، یہ مراد ہے مرخم ہے۔ ہاں رب انی مغلوب فانتصر،
یہ کس کا جملہ ہے؟ رب انی مغلوب فانتصر، یہ کس کا جملہ ہے؟ بتائیں. اب ہے آپ کا ٹیسٹ. ایک عالم گزرے ہیں، عراقی ہیں، انہوں نے، ویسے تو انبیاء بھی کہتے رہے، ہمارے پاس جو ریکارڈڈ ہے ریسنٹ صدیوں میں، وہ ایک عالم ہے. کوئی ان کا نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے لمحہ لکھی ہے شہید؟ ان کو 2 اونٹوں پہ ان کی ٹانگوں کو، پاؤں کو باندھا گیا رسوں سے، اور مخالف سمتوں میں ان کو اونٹوں کو دوڑا دیا گیا اور وہ ڈیوائیڈ ہو گئے. ہاں، اس وقت انہوں نے ایک ٹھیکری پہ لکھا، خون بہ رہا تھا، خون بہ رہا تھا، مارا اتنا تھا، اتنی پٹائی کی تھی، مارا تھا اتنا، خون بہ رہا تھا. اس خون سے لکھا رب انی مغلوب فانتصر. یہ انبیاء کا درس ہے، مگر ہمارے عالم نے لکھا، ائمہ کا درس ہے یہ. اے میرے رب، میں مغلوب ہوں، گھر گیا ہوں مصیبتوں میں، تو میری مدد کر. ٹھیکرے کی دوسری طرف، ٹھیکری کی دوسری طرف قدرت کے قلم سے لکھ کے آ گیا، ان کنت عبدی فاستبر، اگر تو میرا بندہ ہے تو صبر کر. ہمارے علماء کا یہ مقام ہے. یہاں تو علماء کو گالیاں دی جاتی ہیں ماں بہن کی، یہ جو حرام خور ہے گالیاں دیتے ہیں. جی ہاں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے والے علماء کو، مراجع کو گالیاں دے رہے ہیں ناموس کی. ان کو شرم و حیا کرنی چاہیے، ڈرنا چاہیے خوف خدا سے. ہمارے جو علماء ہیں ان کا تو یہ لیول تھا، تو ان کو اللہ جواب دیتا ہے. ذرا غور فرمائیے. قال ربی انی اخاف ان یکذبون، اے میرے رب مجھے خوف ہے ان یکذبون، کہ کہیں وہ مجھے قوم فرعون والے جھٹلا نہ دیں. مجھے یہ خوف ہے. اب آپ کو بھی تو خوف ہے نا. کرسچن کو تبلیغ کریں گے تو وہ جھٹلا دیں گے، جیوز کو کریں گے تو وہ جھٹلا دیں گے، ہندوؤں کو کریں گے تو وہ جھٹلا دیں گے، یہودیوں کے سینگاگ میں جائیں گے وہ جھٹلائیں گے، سکھوں کے پاس جائیں گے وہ جھٹلا دیں گے. تو خوف تو ہے. اب دیکھنا ہے کہ اللہ نے ان کے خوف کو تسلیم کر لیا یا اللہ نے کیا کہا. قال رب انی اخاف ان یکذبون ویضیق صدری، میرا سینہ ہے تنگ، میرا دل ہے مٹھی میں، میرا سینہ جکڑا گیا ہے کہ وہ تو میری بات مانیں گے نہیں. بلا ینطلق لسانی، میری تو زبان بھی لکنت کرتی ہے. پتہ ہے نا حضرت موسیٰ کی زبان میں کیا تکلیف تھی؟ بتائیے. ہاں، آگ کا انگارہ رکھا تھا تو اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں ذرا سی ہکلاہٹ، لکنت پیدا ہو گئی تھی. اس کا ذکر کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. کہتے ہیں بارے لا میری تو لا ینطلق لسان، میری جو زبان ہے وہ تو رواں نہیں ہے. رواں نہیں، دیکھیے اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا، وہ رواں نہیں، چلتی نہیں. فارسل الی ہارون، پس بار الہ تو ہارون میرے بھائی کی طرف وہی ارسال فرما. تو ہارون سے کہہ کہ وہ اس سلسلے میں میری مدد کرے. یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی خود اپنے بھائی سے نہیں کہہ سکتے کہ تو میرے ساتھ فرعون کے دربار میں چل، اس کے لیے بھی اللہ کی اپروول کی ضرورت ہے. جب نبی اپنے معصوم نبی بھائی کو اللہ کی اپروول کے بغیر فرعون کے دربار میں نہیں لے جا سکتے، تو سقیفہ والوں نے اللہ کی اپروول کے بغیر حضور کا سکسیسر کیسے منتخب کر دیا؟ کچھ مناظر کر رہے ہیں آپ؟ کیوں خبر صاحب بیٹھیں گے نہیں؟ چلے ہاں ٹھیک ہے نا. تو ارسل الی ہارون، دیکھیے اگر ہوتا ارسل الی ہارون تو مانا ہوتا تو ہارون کو میری طرف بھیج. ارسل الی ہارون، تو بھیج پیغام، رسالہ، میگزین، وہی آؤٹ ریچ پروگرام تو بھیج بار الہ ہارون کی طرف. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، میں نے تو ان کا ایک بندہ مارا ہوا ہے،
پتہ ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مارا گیا تھا، میں نے دونوں کا ایک بندہ مارا ہوا، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، پس میں خوف کھا رہا ہوں کہ وہ مجھے اس کے اگینسٹ میں مار دیں گے، یہ خوف ہے۔ قال، اللہ نے آواز دی، کلا، ہرگز ایسے نہیں ہوگا، ہے نا، کلا انہا کلمۃ قائلوہا، کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ایسے نہیں۔ یہ توبیخ کا جملہ ہے، سیوٹی میں گزر چکا ہے۔ فَاذْهَبَا، پس تم دونوں جاؤ، موسیٰ تم بھی اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ، بِآیاتنا، ہمارے 9 معجزے لے کر جاؤ۔ یاد ہے نا آپ کو 9 معجزے پڑھ چکے ہیں، ہمارے 9 معجزے لے جاؤ، ان میں سے ایک معجزہ بتا دیں، 9 میں سے ایک معجزہ بتا دیں۔ عصا، شاباش، عصائے موسیٰ۔ نمبر 2 ہاتھ، شاباش، چمکتا ہوا، ویری گڈ، ہاتھ چمکتا تھا، ہاتھ جب حضرت موسیٰ کرتے تھے اس میں سے بجلی نکلتی تھی، یہ عجیب معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ فَاذْهَبَا، پس تم دونوں جاؤ، بِآیاتنا، ہمارے معجزے لے کر۔ آیات کا کبھی معنی ہوتا ہے کمیونیکیشنز، ورسز، آیتیں، اور کبھی معنی ہوتا ہے معجزے۔ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں، گھبرائے نہیں موسیٰ، ہم آپ کے ساتھ سننے والے ہیں، یعنی ہم اللہ سنیں گے، گھبرائیے نہیں، ہم غور سے سنیں گے آپ کے ساتھ کیا ہو رہا۔ یہاں ایک سوال ہے، حکم ہے 2 کو، تم 2 جاؤ، معکم کی ضمیر ہے جمع کی، تسنیہ کی ضمیر آنی چاہیے تھی، ہم تم دونوں کے ساتھ سننے والے ہیں، تو یہ جمع کیوں کہا؟ نہیں، یہ جمع اس لیے کہا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون 2 اکیلے ہی نہیں جائیں گے، کچھ لوگ قوم کے بھی ساتھ جائیں گے، ہاں ان کی طرف ہے یہ، ان سب کی باتیں ہم سنیں گے، گھبرائیں نہیں، ہاں جمع ہے۔ فاتیا، دیکھیں پھر فاتیا نہیں ہوگا، کیوں کیسا؟ فاتیا، فاتیا، دیکھیے یہ قرآن کی بیوٹی، فاتیا فرعون، تسنیہ ہوتا ہے تو فاتیا ہوتا ہے، نہیں یہ تسنیہ ہے، یہ تو ٹھیک ہے، بالکل بالکل یہ تسنیہ ہے، فاتیا، جی ہاں، تم دونوں جاؤ فرعون کی طرف، فقولا، پس کہو دونوں، انا رسول رب العالمین، ہم عالمین کے رب کے رسول ہیں، یعنی حضرت موسیٰ بھی رسول ہے، حضرت ہارون بھی رسول۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج۔ میں ایک جگہ گیا شادی کی تقریب میں، جاتا کم ہوں مگر چلا گیا، تو وہاں پر گانا شروع ہو گیا۔ گانا تو ہمارے ہاں ماشاءاللہ اگر گانا نہ بجے تو شادی کا ہی کی، کوئی میت تھوڑی ہے، شادی ہے بھائی، ہاں یہ ہماری اپنی شریعتیں ہیں نا، جی ہاں، کہ نحوست کے بغیر شادی شروع نہیں ہوتی، میوزک کی نحوست، فعل یزید ضرور ہونا ہے، شادی میں میوزک بج گیا، اس میں ذرا گانا وانا بج گیا، گانا چل گیا، تو مجھ سے بانی صاحب نے کہا کہ حضور اگر آپ کو جانا ہی تھا تو آئے کیوں تھے؟ میں نے کہا بھائی آئے تھے موسیٰ بن کے، جا رہے ہیں آپ کو فرعون سمجھ کے، ظاہر سی بات ہے، آنا بھی ہے، موسیٰ کے راستے پہ چل کے آنا بھی ہے، فرعون نے نہیں مانا تو جانا بھی، ظاہر ہے ہم اپنا موسیٰ ہارون جا رہے ہیں نا دربار میں، ہم بھی آئے، ہمارا کام ہے آؤٹ ریچ ہونا۔ اگر بوٹا ڈھول ہی نہیں تھکتا ڈھول بجا کے تو ہم کیوں تھکیں گے آیتیں پڑھ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے۔ بوٹے ڈھولی کو میں نے $100 دیا ایک دفعہ، مجھے کہا یہ کس بات میں؟ میں نے کہا تیرے دل میں رحم پیدا ہو کہ تو قرآن پڑھ، کوئی حرج نہیں، اس کو بھی دینا جائز ہے اگر قرآن کی دعوت آپ دے رہے ہیں۔ دیکھیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین ان ارسل معنا بنی اسرائیل، ہم آئے ہیں تیرے پاس اے فرعون، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ ذرا غور کیجئے گا، موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج، کم بخت تو نے گمراہ کر دیا ہمارے لوگوں کو، وہ لوگ ہمارے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ جو گمراہ ہو جاتے ہیں بچے وغیرہ یا بڑے،
یہ ہماری قوم ہے، آپ کا فرض ہے موسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے، ہارون علیہ السلام کے راستے پہ چلتے ہوئے انہیں واپس لے آئے، فرعون کے چنگل سے بچائیں ان کو، شیطان کے چنگل سے ان کو بچائیں، یہ آپ کا ایسٹ ہے، یہ آپ کا اثاثہ ہے، ہمارے ساتھ بھیج بنی اسرائیل۔ قال الم نربک فینا ولیدا، اس نے کہا فرعون نے الم نربک فینا ولیدا، تو وہی بچہ نہیں ہے جس کی ہم نے تربیت کی تھی جب بچہ تھا؟ ولید بچے کو کہتے ہیں، یہاں ولید بمانا ہاں پلید نہیں ہے، یہ پلید والا ولید نہیں ہے، بچہ بچہ ولادت سے۔ الم نربک فینا ولیدا، وہ ایک ولید وہ نام ہے نا، وہ نہیں مراد یہاں۔ ولید کس کا نام تھا؟ عتبہ کا بیٹا، اور کس کا تھا؟ شاباش، فرعون۔ فرعون کا نام تھا ولید۔ دیکھیں وہ کتنا چکر باز ہے، اس نے لفظ بھی ولید ہی یوز کیا، دیکھیں اپنا نام یوز کر رہا ہے، کہہ رہا ہے موسیٰ کو کہ آپ وہی ولید نہیں ہیں جن کی ہم تربیت کرتے رہے، ولید ربا ولید۔ اس کی یہ فصاحت و بلاغت دیکھیں آپ، اس کی بڑی طولخم شے تھا، وہ بڑی کمال کی چیز تھا وہ۔ ہاں الم نربک فینا ولیدا، کیا تو وہی نہیں ہے کہ جو بچہ تھا تو ہم نے اس کی تربیت کی تھی؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو رہا ہمارے اندر اپنی عمر کے کئی سال، چند سال تو ہمارے پاس ہی تو رہا ہے بچہ جب تھا۔ وہ جب پکڑ کے لائے تھے کہاں سے؟ سمندر سے، وہ تابوت میں سے۔ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو نے ایک کام کیا جو تو نے کیا، تو نے ایک کام کیا، عجیب کام کیا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو اے موسیٰ ناشکروں میں سے ہے۔ یہ وہ تانا دے رہا ہے، فرعون تانا دے رہا ہے، ہم نے تجھے بچپن میں پالا اور تو ہماری خدائی کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اتفاق سے آج ہی میں نے ایک صاحب کے خلاف بات کی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ بھئی مولانا آپ تو بڑے بہادر ہیں۔ میں نے کہا بہادر کیوں نہیں ہوں گے، ظاہر کی بات ہے، ظاہر سی بات ہے بہادر تو ہوں گے، اگر مبلغ بہادر نہیں ہوگا تو بات کیسے کر سکے؟ تو ناشکروں میں سے ہے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالين، اس نے کہا یہ فعل میں نے اس وقت کیا تھا کہ جب میں راستہ بھولا ہوا تھا۔ یہاں سے مراد گمراہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہاں گمراہ مراد نہیں ہے۔ یہ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اپنے کو رب سمجھ کے اس نے کہا، ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس کافرین سے مراد یہ بھی ہو، ٹھیک ہے کہ ڈس بلیور، ہاں یہ بھی ممکن ہے۔ تو میرا ڈسبلیور۔ اچھا یہ جو ضالین کا ترجمہ کیا ہے نا یہاں، بہت سارے مفسرین نے خطا کھائی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو گمراہوں میں سے تھا، استغفر اللہ علیہ، موسیٰ کے گمراہ تھے، وہ مطلب یہ تھا کہ اس وقت میں کھویا ہوا تھا، ضال کھویا ہوا، میں اس وقت لاسٹ تھا، میری ماں نے مجھے کھو دیا تھا، اس وقت کی بات ہے، گم شدہ، ہاں گم شدہ، بالکل گم شدہ۔ وہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو آپ کے رب نے گم شدہ پایا اے میرے حبیب، اور آپ کی ہدایت کی۔ گم ہو گئے تھے آپ کو پہچان نہیں رہے تھے، آپ کا انٹروڈکشن نہیں ہو رہا تھا۔ وہی لفظ موسیٰ کے لیے ہے، وہی حضور کے لیے ہے۔ یہ توہین ہے موسیٰ علیہ السلام کی کہ نعوذ باللہ آپ کہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ گمراہوں میں سے، یہ بالکل گمراہوں میں سے نہیں، ترجمہ غلط ہے۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بس میں اس وقت ان میں سے چلا گیا تھا، خوف کی وجہ سے میں بھاگ گیا تھا، فرار اختیار کر لی تھی، اللہ نے مجھے حکم عطا کیا۔ حکم سے مراد وزڈم بھی ہے، حکم سے مراد اقتدار بھی ہے، اللہ نے مجھے حکم عطا کیا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رسولوں میں سے قرار دی۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا، اور جس نعمت کا تو مجھ پر احسان رکھتا ہے، علیہ مجھ پر، ان عبدت بنی اسرائیل، وہ یہی ہے کہ تو نے بنی اسرائیل سب کے سب کو اپنا غلام بنا لیا۔
کیا مجھے پالنے کا احسان کا بدلہ یہ لینا چاہتا ہے کہ ہماری ساری قوم کو تو نے اجرت میں لگا دیا اور غلام بنا دیا؟ دیکھیں کتنا اچھا انداز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں وہ کچھ خطیب آتے تھے 2 نمبر کے، تو والد صاحب نے دیکھا کہ وہ بے نماز بنا کے جاتے تھے ہمارے خطبہ پنجاب میں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو والد صاحب نے کہا کہ میں صدقے جاؤں اپنی اس قوم کے کہ جو اپنی سال بھر کی پونجی میں سے نکال کر آپ کو پیسے بھی دے رہی ہے اور جہنم کا ایندھن بھی بن رہی ہے. یہی ہوا نا. یہ تھوڑی ہم چکائیں گے قیمت کہ آپ ایک مجلس کی خاطر آئیں اور ہمیں جہنمی بنا کے جائیں. یہ ہم قیمت نہیں چکا سکتے. یہ وہ پیغام، وہ فکر ہے. مجھے تربیت کرنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ تو ساری کی ساری قوم کو اپنا غلام بنا دے. یہ کس نے تجھے حق دیا؟ قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا تو پھر تو بتا عالمین کا رب کون ہے؟ دیکھیں کہاں پر انسان پہنچتا ہے. جیسے ہمارے یہاں نہیں کہتے، مجھے ایک صاحب نے کہا یہ سیستانی ویستانی کو تو میں پڑھا سکتا ہوں. میں نے کہا بھائی آپ ناک صاف کر لیا کریں، آپ کے پاس بدبو ہوتا ہے. آپ کی بڑی مہربانی ہو، یہ آپ مہربانی کر لیں، آپ ناک صاف کر لیا کریں. نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، آپ کو ناک صاف کرنے کا کسی نے نہیں بتایا. سیستانی کو بعد میں پڑھانا، پہلے ناک صاف کر لیا. جی وہ فرعون کی طرح ذوق تو بڑا ہوتا ہے، گھمنڈ تو بڑا ہوتا ہے لوگوں کا. ہم تو بڑے پڑھے لکھے ہیں، پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائیں گے. جتنے پڑھے لکھے ہیں زیادہ تر محفل میں پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہوئے. بھئی آپ نے یہی نہیں پڑھا، پاؤں پھیلا کے آپ بیٹھے ہوئے. برف لیے جا رہے ہیں، برف تھوڑا کھاؤ نا بھائی، کیوں زیادہ کھایا تھا ہے بھئی؟ یہ تو آپ کو ہائیجین کا تو آپ کو خیال نہیں ہے. پڑھے لکھے آپ بہت. قال فرعون وما رب العالمین. تو بتائیے پھر عالمین کا رب کون ہے؟ قال رب السماوات والارض. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے. تجھے تو اپنے پیچھے نہیں پتا کہ اس پچھلی زمین پہ کیا ہے، اور وہ ساری زمینوں اور آسمانوں کا رب ہے. وہ رب تو کیا سمجھ رہا اپنے آپ؟ جیسے ہمارے یہاں بھی دیکھا ہوگا آپ نے، یہ مولوی صاحبان کو رکھتے ہیں نا کہ بیچارے کو، تو جو صدر صاحب ہوتے ہیں یا سیکریٹری صاحب ہوتے ہیں وہ رب بننے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں مولانا ہماری وجہ سے تو آپ کے گھر کے چولہے جل رہے ہیں، شیم ہے آپ کے اوپر. کیا سمجھ رہے ہیں آپ اپنے آپ کو؟ ابھی ہارٹ اٹیک ہوگا، دفعہ دور ہو جائیں گے آپ دوسروں کے چولہے جلانے والے. یہ کبھی فکر نہ کریں لوگ، یہ چولہے ہماری وجہ سے جل رہے ہیں. وہ اللہ کی وجہ سے جلتے ہیں چولہے، کوئی چولہے بولے نہیں جلاتا. ہاں قال رب السماوات والارض وما بینہما. اور جو زمینوں اور آسمانوں کے درمیان ہے اس کا بھی وہی رب ہے، اس مخلوق کا بھی وہی رب ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال فرعون کہنے لگا لمن حولہ الا تستمعون. کہنے لگا کہ جو اس کے ارد گرد بیٹھے تھے نا، کیا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ مدد کرو میری، کم بختو درباری ہو. ہاں تم سنتے نہیں ہو کہ یہ کیا کہے جا رہا ہے، مجھے تنگ کیا جا رہا ہے. قال ربکم ورب آبائکم الاولین. موسیٰ نے کہا تمہارا بھی وہی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا بھی وہی رب. سبحان. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون نے کہا یہ جو تمہارا رسول ہے نا، تحقیق تمہارا رسول جسے بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، لمجنون. یہ کیا ہے؟ پاگل ہے. یہ تمہارا رسول موسیٰ مجنون، پاگل. یہ قوموں کا مزاج ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نبی پاگل ہے، نعوذ باللہ. اور ہمارے وہ جوان کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاگل ہے، نعوذ باللہ. اور پھر وہ آن لائن بھی جا رہی ہوتی ہے. یہ آج کل یہ مصیبت ہے. تھوڑا سا سمجھائیں ان کو، پڑھنے والوں کو، بھائی ضابطہ رکھیں، ایک ضابطہ اخلاق رکھیں ان کا. جنگل کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں. آپ نے ممبر حسین یا اسٹیج حسین کو کیا سمجھ رکھا ہے کہ جو منہ میں آیا وہی کہہ دیا؟ خوف خدا کریں، ہمارا مذہب بدنام ہو رہا ہے ان چیزوں سے. لوگ کیا سمجھیں کہ ہم اللہ کو مجنون سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے. وما بینہما، دیکھیے طول و عرض سے گھما پھرا کے
اللہ کے نبی دشمن کے دربار میں اللہ کی ربوبیت کو پکا کر رہا کہ قیامت کے دن میں یہ کہوں کہ بار الہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی تیری ربوبیت منوانے کے لیے. آگے ماننا نہ ماننا تو پھر ظرف کی بات تھی. یہی کام آپ کو بھی کرنا ہے. اللہ کی ربوبیت، آقا کریم کی رسالت، اہل بیت عصمت و طہارت کا اقتدار اور عصمت، یہ آپ نے منوانی ہے لوگوں سے. ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہے نا تو رب تو وہی ہے مشرق و مغرب کا اور اس کے درمیان کا. قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین. فرعون بولا، یہ ڈائلاگ سے فرعون نے کہا کہ اگر تو نے اے موسیٰ، یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تو کہہ رہا ہوں، اس کو عصائے ادب نہ سمجھیے گا تاکہ بچے سمجھ لیں کہ اس سے مراد صرف حضرت موسیٰ ہے. اور اگر تو نے اے موسیٰ میرے غیر کو معبود پکڑا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں تجھے بنا دوں گا یقیناً گرفتار شدگان میں جیل میں ڈال دوں، سجن. یہ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا، دیکھیے عجیب ڈائلاگ، ایک ایک جملہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اولو جئتک بشیء مبین، کہ اگرچہ میں تمہارے پاس کوئی واضح چیز لایا ہوں، اگر میں کوئی ایسی چیز لایا ہوں کہ جو بڑی واضح چیز ہے تو پھر بھی تو جیل میں ڈالے. ایسی کوئی چیز جو بیان کر دے، اگر میں کوئی ایسی چیز بیان کر دوں لاؤں. قال فاتح بھی، اس نے کہا اگر تو لایا ہے تو لے آ، نکال. یہ جو یاد ہوگا ایک مرتبہ پہلے کہہ چکا ہوں، ایک اصطلاح ہے نا کہ سانپ نکال، یہ اہل پنجاب بھی کہتے ہیں سب کٹ سب، یہ یہاں سے نکلا ہے. یہ فرعون کا جملہ ہے. فاتح بھی، نکال وہ سانپ. کہاں ہے؟ نکال. سمجھ گئے نا؟ ہاں، فاتح بھی نکال. ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے تو نکال. فالقا عصاہ، حضرت موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا. فاذا ہی ثعبان مبین، وہ بیان کرنے والا کھلم کھلا اژدہا بن گئے. یہ سب آ گیا نا، یہاں سے آیا ہے کہ سانپ نکال. کیوں خبر؟ سانپ نکال. ٹھیک ہے جناب. فاتح ہی، تو سانپ نکال، جو چھپائے بیٹھا ہے نکال. تو کہتے ہیں نا کہ میرے پاس بڑا راز ہے بھائی آپ کا، میرے پاس نکال بھائی سانپ نکال. کیا ہے یہ؟ یہیں سے ہے. یہ فرعون کا ڈائلاگ ہے جو مشہور ہو گیا. نکال. فالقا عصاہ فہی ثعبان مبین. مبین کہتے ہیں کھلم کھلا، یعنی ویزیبل. مبین سے یہاں مراد ہوگا ویزیبل، جسے لوگ دیکھ سکتے تھے. جادوگری نہیں تھی. ہاں، جادوگری آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. یہ فیکٹ ہے. مبین، امام مبین، دین مبین، یہ سب مبین اسی لیے کہا جاتا ہے. عدو مبین، شیطان کو عدو مبین کہا گیا. ہاں، کھلم. وَنَزَعَ يَدَهُ، وَنَزَعَ يَدَهُ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، دیکھنے والوں کے لیے وہ نور بن گیا. ادھر سے وہ سانپ اژدہا بن گیا عصا، ادھر سے جو ہاتھ نکالا ابھی بتا چکا ہوں 9 موجزوں میں سے، وہ ہاتھ جو نکالتے تھے تو نور چمکتا تھا. جیسے ہمارے ائمہ اطہار امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی وہ قنوت میں ہاتھ اٹھاتے تو راوی کہتا ہے کہ وہ 10 شمعیں بن جاتی، نور بن جاتا. جب ہاتھ نیچے آتا تو ہاتھ بن جاتا. یہ تو وہ ہاتھ نکالا تو بیضاء للناظرین. قال للملأ حولہ، وہ جو لشکر ارد گرد بیٹھا تھا نا موسیٰ کے، اس نے کہا ان ھذا لساحر علیم. تحقیق یہ ہے، لام تاکید ہے، ابتدائیت کی لام. یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، اور علیم یہ پڑھا لکھا جادوگر ہے. مجنون کہا، جادوگر کہا. دیکھیں، ہے پڑھا لکھا. اس کا مطلب یہ فرعون بھی آج کل کے مسلمانوں سے، سو کال مسلمانوں سے زیادہ
समझदार था कि वो नबी को जाहिल नहीं समझता। जरा गौर कीजिए, ये तो नबी को कह रहे जाहिल है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वो कह रहे है ये पढ़ा लिखा। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही, ये चाहता है कि तुम्हें निकाल दे तुम्हारी जमीन में से अपने जादू के जरिए। ये जादूगर है, ये तुम्हें निकालना चाहता है। फमाज़ा तअमुरून, ये किसी साहब ने मुझसे इस्तिखारा करवाया, कहा कि हुजूर इस्तिखारा करें मेरा इमिग्रेशन का मेरा क्या बनेगा। तो ये आयत निकली, अब मैं बताऊं उसे कैसे, तो मेरा सर फाड़ देगा। अभी मैं ताज़ा भी आया था, अब तो चलो मैं थोड़ा बहुत अटकल पिच्छू जान ही गया हूँ, थोड़े बहुत तो मुझे तरीके अब आ ही गए। मैंने उस वक्त कहा, मैंने कहा आप मुझसे ना पूछे तो ही बेहतर, मुझसे आप ना ही पूछे, कहीं नहीं पूछ बताना पड़ेगा। मैंने कहा आपका तो डिप्रेशन ऑर्डर हो गया। वो बेचारा दूसरे दिन निकल गया, आज तक मेरा दुश्मन हो, कहता निकलवाया ही आपने था। फिर मैंने थोड़ी निकलवाया था, वो तो आयत निकल आई इत्तेफाक से है। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिही फमाज़ा तअमुरून, बस तुम बताओ बनी इसराइल तुम्हारा हुक्म क्या है। अब ये बड़ा हम्बल बन रहा है, कहते हैं आप कोई बंदा आपके पास आए तो कहते हैं हुक्म फरमाए, ये कह रहे अब तुम्हारा हुक्म क्या है बताओ, ये तो तुम्हें निकालना चाहता है, अब तुम्हारा हुक्म क्या है। क़ालू अर्जिह व अख़ाहू, सुभान अल्लाह, जो दरबार में बैठे थे फिरौन के, देखिए सपोर्ट मुबल्लिग को मिल जाती है, खा फिरौन की ज़ौजा के जरिए मिले या फिरौन के दरबारियों के जरिए मिले, मुबल्लिग को घबराना नहीं चाहिए। हाँ सपोर्ट बिल्कुल मिलेगी। कालू, वो बोले बनी इसराइल वाले, अर्जिह व अख़ाहू, इसे मोहलत दे दे, पकड़ नहीं, इसे मोहलत दे दे, इसके भाई को भी मोहलत दे दे, फंसा वो शिकार निकलवा रहे हैं, इसे भी मोहलत दे, इसके भाई को भी मोहलत। वबअस फिल मदाइन हाशिरीन, इन दोनों को शहरों में, मदाइन, यहाँ मदाइन वो कोई जगह नहीं है जैसे मदाइन जिसमें हजरत है हाँ सलमान, वो आपकी बात भी ठीक है, जहाँ हजरत सलमान फारसी दफन है, वो कौन सी जगह है मदाइन, वहाँ और कौन दफन है हजरत हुदैफा यमानी, और कौन है तीसरे भी है जहाँ तकरीबन पास जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह है। अच्छा शाबाश शाबाश, आगा मुख्तार जाबिर अच्छा हाँ जाबिर के बारे में ठीक है। आप ये एक रिवायत है कि वो बकीब और उनकी लाश भी निकली थी है, हाँ अब्दुल्लाह ठीक है, ये इख्तिलाफ है, दुरुस्त है बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह दर्स कुरान में आने से ये फ़ायदा होता है, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपकी बढ़ जाती है, चीज़ें अगर नोट कर लें आप तो इससे बहुत फ़वाइद होंगे अल्लाह के फज़ल व करम से। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि कल मेरे चंद दिन पहले मेरे एक दोस्त जो आज बैठे हुए हैं दर्स में, यहाँ सामने खड़े थे, बड़े अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, बहुत इज़्ज़त करते हैं, बड़े अदब से सलाम करते हैं। मैंने उनको दावत दी, मैंने कहा एक दिन दर्स में आज वो भी बैठे हुए माशाअल्लाह। मैं इस तरह शिकार घेर के लाता हूँ और हमारे लोग शिकार भगा देते हैं। अगर हमारे सारे लोग ऐसे शिकार ले आए तो यहाँ की जगह ना रहे। माशाअल्लाह आज देखिए काफ़ी ऑलमोस्ट हाल भरने वाला है दर्स कुरान से। नहीं कुछ लोगों ने कसम खाई हुई ना दर्स में नहीं आना, जिनमें इंतजामिया के कुछ लोग शामिल हैं, अल्लाह करे उनकी कसम टूट जाए। वो अगर दर्स में पहले आ जाए ना, जिस तरह मैं आज देखिए, मैं भी इंसान ही हूँ, मैं करीब 1 मिनट का सोया हुआ नहीं हूँ। मैं ह्यूस्टन से आया हूँ, सुबह 5 बजे फ्लाइट ली है मैंने, फिर मैं वहाँ गया हूँ एक जगह, वहाँ पर मैं थोड़ा सा म्यूज़िक भी सुन के आया क्योंकि वहाँ म्यूज़िक वजह है शादी की तकरीब में, बहुत बड़े लीडर की बेटे की शादी थी, तो वो भी मैंने वहाँ से भी आ रहा हूँ कि फिर भी मैं वक्त से पहले पहुँच गया। इस तरह हमारे भाई बहनें अगर आ जाएँ, मेहरबानी करें तो अल्लाह फजल फरमाएगा। बादल ने खास्ता सुनाया, भाई ये ना समझिएगा कि मौलाना सुनते हैं शौक से, तो वो उन्होंने हमें म्यूज़िक बजाया कि हम दफ़ा हो जाए वहाँ से, कि मौलाना दफ़ा हो जाए वहाँ से, तो हम दफ़ा हो आए वहाँ से। म्यूज़िक मतलब ये होता है कि तुम लोग दफ़ा हो जाओ, जो शरीफ लोग हो दफ़ा हो जाओ, ताकि हम यजीद का काम शुरू करें। जी फाल्का असाहो फहिय सुहबान मुबीन,
ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. بھیج دے انہیں شہروں میں. مدائن یہاں جمع ہے مدینہ کی. مدینہ ٹھیک ہے آپ نے کہا مدینہ کی جمع ہے مدائن مساجد کے وزن پر. ٹھیک ہے مدینہ کی جمع مدائن. ان کو شہروں میں بھیج دے. حاشرین شہروں میں بھیجے اکٹھا کرنے والوں. ہاں ان کو نہ بھیج. ہاں یہ معاف کرنا. وابعث اور تو بھیج شہروں میں حاشرین لوگوں کو جو اکٹھا کریں. ہم اکٹھے ہو کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں. ان کو نہ بھیج. ان کو یا تو کا بکل سحار علیم وہ جو جائیں گے نا اکٹھا کرنے والے وہ سارے کے سارے تیرے لیے ایک ایک پڑھا لکھا ساحر جادوگر لے کر آئے. یہ اگر پڑھا لکھا ہے تو ہم جادوگر بھی پڑھا لکھا لاتے. فجو میں سحرۃ پس جمع ہو گئے سارے کے سارے جادوگر لمیقات یوم معلوم ایک وقت معلوم پر. وقیل للناس اور لوگوں سے کہہ دیا گیا حل انتم مجتمعون کیا تم سب بھی جمع ہونے والے ہو. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبین تاکہ وہ جادوگر غالب آ جائیں اور ہم ان کی پیروی کریں. فلما جاء السحرۃ جب سارے جادوگر آ گئے قال لفرعون قالوا لفرعون انہوں نے فرعون سے کہا ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین کیا کوئی ہمارے لیے اجرت بھی ہوگی اگر ہم غالب آ گئے. جیسے ہمارے ذاکر مولوی نہیں کہتے فیس بھی ہوگی کہ نہیں لفافہ ٹکرے گا کہ نہیں. انہوں نے کہا کوئی لفافہ ٹکرے گا. قال نعم فرعون نے کہا کیوں نہیں بالکل لفافہ ٹکریں گے. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ سب سے بڑا لفافہ یہ ہے کہ تم سارے کے سارے اگر غالب آ گئے تو مجھ فرعون کے مقرب بن جاؤ گے میرے قریبی ہو جاؤ. اس سے بڑی کیا بات ہے کہ آدمی فرعون کا قریبی ہو. سبحان اللہ. دیکھیں سر جیسے آج کل ہے نا لوگ کہتے ہیں جی فلاں صدر کا کوئی قریبی ہے وزیر اعظم کا کوئی قریبی ہے. جی ایسا یہ آپ کے نواز شریف صاحب بیٹھے تھے جہاز میں اتفاق سے. وہ ظاہر ہے کہ فرسٹ وہ کیا کہتے ہیں شاید فرسٹ کلاس میں تھے. ہم تو ویسے ہی تھرڈ کلاس ہیں غریب. ہم تھرڈ کلاس میں. تو وہاں سے وہ مشاہد حسین صاحب اٹھ کے آئے آپ کے جاننے والے. انہوں نے کہا جی علامہ صاحب میاں صاحب کہتے ہیں کہ علامہ صاحب کو بلا کے لے آؤ. میں نے کہا کہ میاں صاحب کو یہاں آنے میں موت آ رہی ہے علامہ صاحب کیوں اٹھ کے جائیں گے بھائی. وہ پھر آئے الحمدللہ. میں نے کہا وزیر اعظم ہے تو اپنی جگہ پر ہے. وہ پھر خود آیا. میں نے کہا میں اٹھنے والا نہیں ہوں. بیسل علماء علی ابواب الامراء ونعم العلماء ونعم الفقراء علی ابواب العلماء. بدترین عالم وہ ہوتا ہے جو امیر کے دروازے پہ جا کے دستک دے. نعم الامراء علی ابواب العلماء. اور بہترین حاکم وہ ہوتے ہیں جو علماء کے دروازوں پر دستک دے. جی بس ختم ہو رہا ہے درس. جو آخر میں آنے والے ہیں وہ بھی آ چکے ہیں. اب میں ختم کروں درس کو تاکہ شروع ہو جشن شروع ہو. بس اب یہ آخری جملے سن لیجیے تاکہ پھر ہمارے بھائی سلامت علی صاحب ٹرے بھی پھیریں گے انشاءاللہ. ابھی یا بعد میں؟ ابھی دعا کرائیں گے. ٹھیک. دعا تو بعد میں. دعا تو کھانے سے پہلے کیا تو کیا ابھی آپ کر لیں. بسم اللہ بسم اللہ. تعاون فرمائیں مہربانی کریں. ابھی ماشاءاللہ ہم نے مارگج بھی دیا ہے دے دیا ہے آپ کے تعاون سے تو مہربانی کریں. حضرت ابوالفضل کے صدقے میں بسم اللہ. یہ 20 تو لینا 20 ہی آج دے دیں. میں تو جتنا دے رہا ہوں مجھے تو اللہ بہت دے رہا ہے. اللہ کا بڑا احسان الحمدللہ. قال لهم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون. موسیٰ نے کہا علیہ السلام القوا تم بھی پھینکو ڈالو. ما انتم ملقون جو تمہارے پاس رسیاں ہیں ڈالو.
فالقوا حبالهم وعصیہم، انہوں نے بھی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، عصا ہے نا، عصا سے اسی، عصا ہوتا ہے بڑا ڈنڈا، عصا ہوتا ہے ڈنڈا، اور اسی وہ چھوٹا ڈنڈیاں، پک ڈنڈیاں جس کو کہتے ہیں، حبال، حبال کہتے ہیں رسیوں، لاٹھیاں، لاٹھیاں کہتے ہیں نا، لاٹھیاں، لاٹھیاں، رسیاں اور لاٹھیاں ڈالو۔ وقالوا بعزت فرعون، اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم، ایک فرعون اور ایک عزت، ایک کریلا وہ بھی نیم چھڑا ہے، اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سی، یہی ہے اللہ اکبر۔ قالوا بعزت فرعون، فرعون کی عزت کی قسم۔ بھٹو کو کہا تھا کسی نے، خدا بری کی رحمت کرے، وہی پہ اہل بیت تو تھے وہ، کسی نے کہا کہ آپ کے سر کے بالوں کی قسم، اس نے کہا بال ہی نہیں ہے، یہ مذاق کر رہے ہو یا قسم کھا رہے ہو؟ عزت ہی نہیں ہے اس کمینے کے پاس، فرعون کے پاس کیا عزت ہے؟ استغفر اللہ، اس کی عزت کی قسم کھا بے عزت فرعون، لا حول ولا انا لنحن الغالبون، تحقیق ہم ہیں غالب۔ فالقا موسیٰ عصاہو، موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، فاذا هی تلقف، وہ اچکنے لگا، ما یافکون، سب کے سب جھوٹوں کو، جھوٹے سانپوں کو اچکنے لگا اور کھا گیا۔ فالقی السحرۃ ساجدین، جادوگر سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ بس وہ کیا کہتے، اتنا ہی پد تھا، یہی آپ کی ہے، یہی ہے، بس اتنا ہی، ہاں کیا پیچھا پیچھا، اتنا ہی پیچھا، گجرات والے کہتے ہیں۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے عالمین کے رب پر۔ کتنی دیر لگی؟ آپ بھی اگر یہ ہمت کریں تو دیر کوئی نہیں کنورٹ کرنے کی، یقین کریں، کنورژن کوئی دیر نہیں ہوتی۔ ہم بھی پہلے ڈرتے تھے شاہ جی، صابر شاہ صاحب، پہلا جب کنورٹ نہیں کیا تھا اس وقت میں بھی ڈرتا تھا، اس کے بعد تو ماشاءاللہ مجھے ڈر خوف ہے ہی کوئی نہیں، بڑے سے بڑا میں نے پادری گرا دیا، راہب ربائی گرا دیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ کے فضل سے آج ہمارے حوضہ علمیہ میں سلمان محمدی پڑھ رہا ہے، مولانا بن رہا ہے، ماشاءاللہ۔ بس وہ ڈر ہوتا ذرا سا جھانکا، کہتے ہیں نا اہل پنجاب، جھانکا اتر جائے تو بس پھر کوئی مسئلہ، جھانکا اتارے طرف نہیں۔ فالقی السحرۃ ساجدین، قالوا آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر۔ اب بتائیں موسیٰ اور ہارون کا رب کوئی الگ ہے؟ بتائیے نا، جو عالمین کا رب ہے وہی موسیٰ کا رب ہے، جو عالمین کا رب ہے وہی ہارون کا رب ہے، تو یہ انہوں نے نکھیڑا کیوں کیا، الگ الگ کیوں کہا؟ تاکہ پتہ چل جائے کہ ایمان میں شرط یہ ہوتی ہے کہ رب پر بھی ایمان ہو، نبی پر بھی ایمان ہو، نبی کے جانشین پر بھی ایمان ہو۔ اس لیے ہاں، ورنہ فرعون والا ایمان رہے گا، فرعون نے بھی کہا ہاں، اس لیے انوالو کیا رب موسیٰ اور رب ہارون، اس لیے کہا کہ پتہ چل جائے کہ صرف ایمان کا، رب کا ایمان کافی نہیں ہوتا۔ دیکھیں ورنہ فرعون نے کیا کہا، آمن تو کہا تھا کہ نہیں کہا، اسے کہا تھا آمن، میں تو ایمان لائے، اس کا ایمان ریجیکٹ ہو گیا۔ انہوں نے کہا آمنا، ان کا ایکسپٹ ہو گیا، کیونکہ اس نے ایمان کے ساتھ، اللہ کے ایمان کے ساتھ ہاں رسول اور اس کے وسیع کے ایمان کا تذکرہ نہیں کیا، وہ ڈوب گیا۔ اور انہوں نے فرعون کے دربار میں نبی اور ان کے جانشین کا بھی اظہار ایمان کیا، تو یہ تر گئے نام لے کر۔ اس لیے اب سمجھ میں آ گئی بات کہ کلمے میں لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ کیوں ہے اور علی ولی اللہ کیوں؟ ہاں یہ ساتھ ضروری۔ قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ یہیں پر آج کا درس یہاں ختم ہو رہا ہے۔
آیت نمبر 49 سے انشاءاللہ جلدی جلدی پڑھا رہا ہوں. میں نے ختم کر دینا ہے 1 سال کے اندر, پھر اجازت لے لینی ہے نیو یارک والوں سے, خدا حافظ کرنا. بس جلدی جلدی پڑھا رہا ہوں, اللہ کے حکم سے 1 سال میں ختم کر, بس پھر کوئی اور زمین آباد کریں گے جا کر انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور اب جناب خاور علی قادری صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لے آئیں اور تشریف کا آغاز فرمائیں. 8 بجے ٹھیک دسترخوان لگ جائے گا, پابندی کرنی ہے بس 8 بجے ٹھیک انشاءاللہ. یا جی جی